بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کا جمعہ کا عنوان روزی کے مالک اللہ ہے. تجارت کیسی کرنا چاہیے، سود کسے کہتے ہیں اور بچت گٹ کسے کہتے ہیں. 25 دسمبر اور 31 اس عنوان سے گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کم وقت کے اندر یہ سارے مضامین سمیٹنے، بولنے اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے زندگی کے مالک اللہ رب العالمین ہے. وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے اور وہی پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. انسان ہو یا جنات، جاندار ہو یا پرند، حیوانات ہو یا سمندر کی مخلوقات، سب کو روزی اللہ دیتے ہیں. اس کا تعلق ہماری معیشت سے بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے. ہمارا آپ کا عقیدہ صرف یہی ہے کہ روزی کے مالک اللہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 2 چیزیں انسان کو تلاش کرتی ہیں، ایک اس کی روزی، ایک اس کی موت. جس طرح موت تلاش کرتی ہے ایسے روزی بھی تلاش کرتی ہے. جب تک جو دانہ مقدر میں اللہ لکھا ہے وہ نہ ملے، موت نہیں آ سکتی ہے. ہم سمجھتے رزق کھانا روٹی سالن نہیں. رزق کے اندر کھانا بھی ہے، رزق کے اندر اچھی زندگی بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، رزق کے اندر نیک اولاد بھی ہے اور صحت مند زندگی گزارنا یہ بھی رزق میں شامل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ اور برکت والی روزی عطا فرما. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تقدیر کو لکھ چکے ہیں. 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تقدیر کو لکھ چکے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، جب تمہارا جسم ماں کے پیٹ میں پورا بن جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے چلو اس کی 4 چیزیں لکھو. پہلی چیز اعمال کیسے کریں گا، دوسری چیز عمر کتنی ہوں گی، تیسری چیز کتنا جئیں گا، سال، مہینہ، دن، ہفتہ،
گھنٹہ، منٹ، سانس تک لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے مرنا، اور تیسری چیز کتنا کمائیں گا، روزی۔ پہلی چیز اعمال، دوسری چیز کتنا جئیں گا، اور تیسری چیز ہے انسان کی روزی، کتنا کمائیں گا اور کہاں سے کمائیں گا۔ تو محترم بزرگان دین، اور کتنا جئیں گا، پہلی چیز اعمال، دوسری چیز جی روزی، تیسری چیز کب مریں گا، اور چوتھی چیز ہے کتنا جئیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے نا تو لوگ روتے ہیں، تو ملک الموت اس گھر میں یہ آواز لگاتے ہیں، او گھر کے لوگوں تم کیوں روتے ہو؟ میں نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب طرف دیکھا، لیکن مجھے اس کا کہیں روزی کا دانہ نظر نہیں آیا، اس واسطے میں نے اس کی روح نکال لی۔ جتنا ہمارے مقدر میں ہے جی ہم اتنا کھائیں گے، اتنا جئیں گے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے جی دانہ پانی اور قبر یہ انسان کو تلاش کرتی ہے۔ دانہ پانی اور قبر یعنی کھانا پینا اور قبر یہ انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی مقدر لکھی ہے بزرگان دین، اتنا ہم جئیں گے، اتنا ہم کھائیں گے۔ اور جہاں پر اللہ نے موت لکھی ہے ہم وہیں پر مریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جہاں انسان کو قبرستان میں دفن کرنا ہوتا ہے نا، تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو ملک الموت نے اس کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب وہ چلے گئے تو اس بندے نے حضرت سلیمان سے پوچھا، حضرت یہ کون تھا جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ ملک الموت تھے۔ تو اس بندے نے کہا حضرت ہوا کو اللہ نے آپ کے حکم کے تابع کیا ہے، ایک کام کیجئے مجھے یہاں سے ہوا کے ذریعے کہیں اور پہنچا دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو ہندوستان پہنچا دے۔ وہ بندہ ہندوستان آ گیا۔ اب جیسا وہ بندہ آیا اس کی روح قبض ہو گئی۔ پھر دوسرے دن ملک الموت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی کل تم اس بندے کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، کیا بات؟ تو ملک الموت نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کی موت اللہ نے ہندوستان میں لکھی تھی، اور یہ فلسطین میں تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوگا، فکر مند ہوگا، اس کی موت تو ہندوستان میں لکھی ہے، یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم تھا اس کی روح ہندوستان میں نکالنا ہے۔ میں بڑا پریشان تھا، لیکن جیسے یہ ہندوستان پہنچا میں نے اس کی روح کو نکال لیا۔ تو موت کا معاملہ ایسا ہے اور روزی کا معاملہ ایسا ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں کائیں کے لیے؟ روزی حاصل کرنے کے واسطے۔ لیکن کوئی پرندہ انجینئر ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی پرندہ مزدور بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اللہ کے ذات پہ یقین کرتے ہوئے۔ آگے لکھا ہے اے انسان جو یقین اور ایمان پرندوں کو اللہ کے ذات پہ ہے، اگر تجھے بھی ایسے یقین اللہ کے ذات پہ آ جائے تو جو رب پرندوں کو جی بھوکا پیٹ اپنے گھونسلوں کے اندر نہیں بھیجتا ہے، وہی رب تم کو خالی ہاتھ اپنے گھر پہ نہیں بھیج سکتا ہے۔
یقین پرندوں جیسا ہونا، لیکن آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے کہ کوئی پرندہ گھونسلے میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، نہیں، مہینہ بھر پرندے اعتکاف نہیں کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، دوڑتے ہیں، پر کو پھیلاتے ہیں، چونچ سے آواز نکلتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ تو اللہ روزی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے، پیر کو مارے، ہاتھ کو مارے، حرکت کرے، محنت کرے، جاب کرے، شاپ کریں، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو روزی دیں گا۔ اگر آپ گھر پر ہی بیٹھ گئے عیدی بن کر، نہیں بھائی اللہ روزی دینے والے ہیں، بھائی اللہ روزی دیں گے، لیکن پہلے آپ کو گھر کے باہر نکلنا پڑے گا، عیدی پن چھوڑنا پڑے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، رات میں جلدی سونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نوم الصبحات یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ اب کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں روزی کے معاملے میں، جی کہتے ہیں ہزاروں کماتے ہیں، مہینہ ابھی جی ختم بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے تنخواہ ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی صبح کو اٹھو، اللہ روزی کے اندر برکت دیں گا انشاءاللہ۔ صبح نہیں اٹھوں گے روزی کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو روزی کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ اللہ سب کو کھلاتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی کھلاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں جی اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، اڑنے والے پرندے اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، پتھر کے تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھ رہے ہیں تو ان کی بیوی جی امی سے تھی، حمل سے تھی، سردی کا موسم تھا، تو دل نے چاہا کچھ آگ نظر آ رہی ہے، چلو آگ لے کر آتا ہے تاکہ بیوی کی تھوڑی سیک ہو جائے۔ آگ لانے گئے تو آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلیات تھی، نبوت مل گئی۔ جی آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ تو اسی وقت اللہ نے کہا موسیٰ اب تم نبی اور پیغمبر بن چکے ہو، جاؤ مصر، فرعون اور اس کی قوم سرکش بن چکی ہیں، ہدایت نامہ ان کو پڑھ کے سناؤ، ہدایت نامہ ان کے پاس لے کر جاؤ۔ اب نبی اور پیغمبر بن گئے تو دل نے سوچا یا اللہ اب میرے ساتھ میری بیوی ہے، کیا دل میں خیال پیدا ہوا، میرے ساتھ میری بیوی ہے، اب ان کے روزے کا انتظام کیا؟ آپ تو مجھے حکم دے رہے کہ مصر جاؤ، فرعون اس کی قوم سرکش بن چکی ہے، باغی طاغی بن چکی ہے، میری بیوی کا کیا؟ صرف دل میں خیال آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جو سامنے چٹان دکھ رہی ہیں، جی اللہ اس پہ لاٹھی مارو۔ تفسیر میں لکھا ہے جیسے لاٹھی ماری پتھر پھٹا اور ایک گول پتھر اس میں سے نکلا۔ کہا جی اللہ اور لاٹھی مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور لاٹھی ماری، پتھر پھٹا اور ایک چھوٹا پتھر نکلا۔ جی اللہ کیا حکم؟ کہا اور لاٹھی مارو۔ جب تیسری مرتبہ لاٹھی ماری، پتھر پھٹا، اس میں سے ایک چھوٹا کیڑا باہر نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ کیا موسیٰ 3 پتھر کے اندر ہم اس کیڑے کو نہیں بھولے ہیں، تم نبی اور پیغمبر ہو کر تمہاری بیوی کو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ جی 3 پتھر کے اندر ہم اس کیڑے کو نہیں بھولے ہیں۔ وہ رب تو ایسا رب ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بیوی سے ملاقات بھی نہیں کی، ویسے ملک مصر نکل گئے۔ جی نبی اور پیغمبر کا دل و دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان کو تو پہلے سے اللہ کے ذات پہ یقین تھا، لیکن جب اللہ نے مشاہدہ کرا دیا، بات سمجھ کے دکھا دیا موسیٰ ہم 3 پتھر میں بھی کیڑے کو جی بھول نہیں سکتے ہیں، تم تو نبی اور پیغمبر ہیں، تمہارے بیوی کو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ ویسے نکل گئے ملک مصر کے لیے۔ تو روزی کا مالک پوری کائنات کا نہ صرف اللہ ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، باپ اولاد کو نہیں کھلاتا، جی شوہر بیوی کو نہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ ہاں ذریعہ اللہ نے بنایا ہے،
قرآن کریم بھی اس پر گواہ ہے، حدیث بھی اس پر گواہ ہے، جو تم کو روزی ملتی ہیں تمہارے طرف سے نہیں ملتی ہیں، تمہارے بچوں کے طرف سے ملتی ہیں۔ جی 15 پارہ پڑھیے سورہ اسراء، اس میں تفسیر مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ کہہ رہے جو ہم تم کو روزی دیتے ہیں یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے معصوم بچوں کے طرف سے تم کو روزی ملتی ہے۔ بعض وقت میں چھوٹا بھائی طاقتور ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، بعض وقت بڑا طاقتور چھوٹا کمزور ہوتا ہے، تو بڑا یہی سوچتا ہے نا کہ میں کماتا ہوں چھوٹا کماتا نہیں، جی گھر تو میں ہی چلاتا ہوں، تو چھوٹا یہ سوچتا ہے کہ بڑا کماتا نہیں۔ بھائی چھوٹے کو چاہیے اگر بڑا بھائی معذور ہے تو یہ سمجھ لے جو مجھے روزی مل رہی ہے اس کے معذوری کی طرف سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ اگر بڑا بھائی کماتا ہے چھوٹا بھائی معذور ہے تو بڑا بھائی سمجھ لے ہو سکتا ہے اس کے میں خدمت کر رہا ہوں، اس کے برکات سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال صرف اللہ کا ہے جو ہم کو روزی دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ روزی کا انتظام میرے حوالے کر دو، کھائے کا انتظام، روزی کا انتظام۔ سلیمان بڑے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوقات کا آپ کو حاکم اور بادشاہ بنایا تھا۔ جی ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کی کہ آج تک ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی ہے۔ جی اندازہ کیجئے کیسے بڑے حاکم تھے کہ ان کا تخت سلیمانی ہوا کے اندر اڑتا تھا، بسم اللہ پڑھتے تھے تو تخت اڑنا شروع ہوتا تھا۔ جی تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو آپ کے مخلوقات ہیں ان کے روزی کا انتظام میرے ہاتھ میں کیجیے۔ اللہ نے کہا سلیمان تمہاری بس کی بات نہیں۔ جی اللہ تب میں آپ کے مخلوق کی ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سلیمان تمہاری بس کی بات نہیں۔ جی اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیات الحیوان کتاب میں لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے جنات کے ذریعے بڑے بڑے دیگے بنائی، جنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو آپ کا غلام بنایا تھا۔ قرآن نے کہا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، شیاطین تو سلیمان کے لیے سمندر سے ہیرے نکال کے لاتے تھے۔ تو بہرحال جنات کے ذریعے بڑے بڑے دیگے بن رہی کھانے کی کہ اللہ کے پوری مخلوق کو ایک وقت کھانا کھلانا ہے۔ کئی دن تک کھانا بنتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جی ہوا کو حکم دیا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہو کے گزرنا تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، اللہ نے ایسی بادشاہ دی تھی آپ کو۔ کئی دن تک کھانا بنتا رہا، اتنا کھانا بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی تمام مخلوقات ایک وقت کھانا کھا سکتی ہے۔ جی اللہ کھانا تیار ہو گیا، کیا کروں؟ شروع کہاں سے کروں؟ کیا سلیمان شروع سمندر سے کرو، شروع سمندر سے کرو۔ تو سمندر کی مچھلی کی آواز دی، آؤ کھانے کے لیے، آج سلیمان کی طرف سے دعوت ہے۔ تو ایک ویل مچھلی جی پانی کو چیرتی ہوئی سمندر کے کنارے آ گئی کہ چلو کھانا کھلاؤ۔ اس کے منہ میں دیگے ڈال رہے، اس کے منہ میں کھاتے رہی۔ اتنا کھانا کھا لی، کتاب میں لکھا ہے جتنا کھانا مہینوں کے اندر بنا تھا وہ مچھلی سارا کھانا کھا گئی اور کہا سلیمان تم نے مجھے بھوکا رکھا ہے، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ سلیمان بن داؤد نے کہا جی پورا کھانا کھا گئی ہے، آپ کہاں سے کھانا لاؤ؟ اس مچھلی نے کہا سلیمان تم نے مجھے بھوکا رکھا ہے، آج میں نے صرف ایک لقمہ کھانا کھایا ہے، ایسے روزانہ میرا رب مجھے 3 لقمے کھانا کھلاتا ہے۔ سلیمان بن داؤد سجدے میں گر گئے، خدا کی تعریف بیان کر رہے، خدا یہ تیرا نظام ہے، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، میں آپ کے مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، آپ ہی رب ہیں اپنے مخلوق کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ وہ ہیل مچھلی کہہ دی 3 لقمے روز مجھے رب ایسے کھلاتا ہے جو تو نے آج مجھے کھلے 1 لقمہ کھلایا ہے۔
اللہ ہے رزق دینے والے، پوری کائنات کے اکیلے اللہ بادشاہ ہیں۔ محنت بھی کرے نگاہ اللہ کے ذات پہ رکھے، نہیں روزی اللہ دینے والے ہیں۔ جاب اور شاپ بھی کرے یقین اللہ کے ذات پہ رکھے، تنخواہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ چاہے آپ تاجر ہو، جی بزنس مین ہو، سامان لیتے ہو دیتے ہو، خریدتے اور بیچتے ہو، جو بھی نفع آتا ہے یقین اللہ کے ذات پہ رکھے، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ حلال روزی کو مقدم رکھیں، حلال روزی کو مقدم رکھیں، حلال روزی کو مقدم رکھیں۔ حضور نے فرمایا وہ تاجر نبیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا جو امین ہوگا، بولنے میں امانت دار ہوگا، جی تولنے میں سچا ہوگا۔ وہ تاجر نبیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، نبیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ کون تاجر؟ جو بولنے میں سچا ہوگا، جو امانت دار ہوگا، جو امانت میں خیانت نہیں کرنے والا ہوگا، جو ڈنڈی نہیں مارے گا، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ وہ تاجر جو امانت میں خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، حضور نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، اور ایسا تاجر جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تاجر کون؟ جو بھی سامان بیچ رہا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ تاجر ہے۔ جی بولنے میں سچ بولے، ڈنڈی نہ مارے۔ حضور نے فرمایا جو ڈنڈی مارنے والا تاجر ہے اس پہ خدا کا عذاب آئے گا۔ جو ڈنڈی مارنے والا تاجر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ذلت میں رکھیں گے، وہ تنگ دست رہیں گا، ہمیشہ پریشان رہیں گا، پیسہ بھی اس کے پاس آئے گا لیکن ہائے ہائے تائیں تائیں کریں گا۔ یہ ڈنڈی مار کر جو پیسے کمائیں گا یہ حرام کمائی ہوں گی، اور یہ حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلائیں گا، خود کھائیں گا، لقمہ تو اس کے منہ میں جائیں گا لیکن جب حلق کے نیچے لقمہ اترے گا وہ جہنم کا انگارہ بن جائے گا۔ ڈنڈی نہ مارے۔ حضور نے فرمایا زین ور جے، تولو اور جھکتا ہو تولو۔ ارے تولو جھکتا ہوا تولو، نفع دینے والے خدا کی ذات ہے۔ جو تاجر جھکتا ہوا تولتا ہے، جو تاجر سچ بولتا ہے، گراہک اس کے پاس نمبر لگا کے مال لیتے ہیں۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ قوم شعیب کیوں تباہ ہوئی جانتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا ناپ تول میں ڈنڈی مت مارنا، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارنا۔ قوم نے کہا تھا شعیب ہم جو کر رہے ہمیں کرنے دو۔ پھر کیا ہوا؟ اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ ایسی گرمی اس قوم پہ اللہ نے ڈالی، ساری قوم گھر کے باہر آ گئی۔ شدید گرمی ہو رہی تھی تو قوم نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بڑا بادل آیا ہے، تو ساری قوم سمجھی شاید یہ بادل اس سے پانی برسے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے نیچے آئیں گی۔ ساری قوم بادل کے نیچے گئی، بادل کا سایہ بہت ٹھنڈا تھا۔ قوم یہ سمجھی ہمیں کچھ راحت اور سکون ملے گا۔ اسی ٹھنڈے بادل سے اللہ نے جہنم کے انگاروں کو برسایا اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا جو قوم نافتوں میں ڈنڈی مارتی تھی۔ حلال کمائی اللہ سے مانگو، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو۔ سود کی کمائی سے بچو، سود سے بچو، سود سے بچو، سود سے بچو۔ حضور نے فرمایا جو ایک درہم سود کا لیں گا جانتا ہے سود ہے، ایک درہم سود کا لیں گا جانتا ہے سود ہے، اگر وہ استعمال کرتا ہے حضور فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے ایک درہم سود کا۔ پھر فرمایا سود کے 70 حصے ہیں اور سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ میں برا کام کرے۔ اللہ جی شراب پی اللہ معاف کر دے، چلو معاف کر دیتا ہوں۔ زنا ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے پیسے استعمال کرتا ہے اس کو چاہیے تیار ہو جائیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے واسطے۔
کتنی خطرناک بات ہے. کون ایسے مائک کا لال ہے جو اللہ کریم سے مقابلہ کرے, اللہ کے رسول سے مقابلہ کرے؟ ارے اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اب پورے کائنات کا بادشاہ ہے. جبریل اتنا لمبا فرشتہ ہے, 7ویں آسمان پہ اس کا سر ہے, تحت الثری میں اس کے 7 زمین میں جبریل کے پیر ہیں. اتنا لمبا فرشتہ ہے, میرا رب کتنا طاقت والا ہوگا. ایک فرشتے کو پیدا کیا, اتنا بڑا سر اس کا ہے کہ 7 سمندر کا پانی اس کے سر پہ ڈال دے, ایک قطرہ وہ پانی سر کے نیچے نہ گرے. اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا. وہ رب کتنا طاقت والا ہوگا. اس رب سے 6 فٹ کا انسان کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی سود مت لینا. جو سود لیں گا اس کو چاہیے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے تیار ہو جائیں. آج بچت گٹ کے نام پر خواتین سود کی طرف جا رہی ہیں. پوچھو خواتین کو تم سود کے پیسے کیوں لیتے ہو؟ وہ بتائیں گے فلاں کے گھر شادی ہے, بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا, شادی کو آسان کرو, ولیمے کو آسان کرو, بلا وجہ کسی کو پریشان مت کرو. یہی بات سامنے آئیں گی, فلاں کے گھر شادی ہے, بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, فلاں کی اسکول کی فیس بھرنا ہے, اسکول کی فیس بھرنے پیسے نہیں ہے. بالکل ایسی باتیں اللہ اکبر بچت گٹ کے نام پر خواتین سود لے رہی ہیں. اور یہ بچت گٹ باضابطہ صرف خواتین کو پیسے دیتا ہے, مردوں کو پیسے نہیں دیتا ہے. مردوں کے وہاں پر انٹری نہیں ہوتی ہے. وہ مہاجن اور وہ انسان جو بھی آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے, وہ کسی اور قوم سے ہوتا ہے. تم جانتے ہو بچت گٹ کے نام پر کتنی بہنوں کی عزت نیلام ہوئی ہے. پیسہ تو سود کا ملا ہے, عزتیں بیچے گئی ہیں, عزتیں نیلام ہوئی ہے. ناجائز تعلقات بچت گٹ کے ذریعے ان ظالموں نے ہماری قوم کے بچوں کے ساتھ میں کیا ہے. واقعات بے شمار ہے, بولنے جاؤ تو میرے زبان میں شرم پیدا ہو رہی ہے. بے شمار حقیقتیں ہیں. تو اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو بچت گٹ سے بچاؤ اور صاف صاف کہو گھر میں دوپہر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے, اگر گھر میں دن بھر میں ایک ٹائم کھانا بنا ہم برداشت کر لیں گے, لیکن سود کے پیسے لے کر اللہ اس کے رسول سے ہم جنگ نہیں کر سکتے. سود کا پیسہ لے کر ہم اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے نہیں بھر سکتے ہیں. صاف صاف کہہ دو اپنے بہن کو, اپنے بیوی اور ماں کو. ارے جب نکاح ہوتا ہے نا, نوشا سے کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو اس مہر کے عوض قبول کیا, اس کے نان و نفقے کے ساتھ میں. ارے تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا, تجھے طاقتور بنایا تھا, تیری بیوی وہاں کہاں چلے گی جہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. تو مرد کس کام کا ہے؟ کیا غیرت تیرے اندر نہیں ہے؟ تو اپنی بیوی کو وہاں بھیج رہا ہے. ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی بیوی کو آسمان کے ستارے دیکھ نہیں پاتے ہیں, وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ غیرت مند ہوتا ہے, وہ خوددار کا پتلا ہوتا ہے جو اپنے بیوی کو کبھی غیر محرم سے بات کرنے نہیں دیتا. اسے کہتے ہیں مسلمان. آپ کام پر گئے ہیں, آپ کی بیوی غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہے, سود کے پیسے لے رہی ہے, آپ کو نہیں پتا ہے کل آگے چل کر یہ پیسے نہیں بھرے گئے تو ناجائز تعلقات قائم ہو سکتے ہیں, آپ کی نسل تباہ ہو سکتی ہے. آگے چل کر جو ماں کر رہی ہے اس کے بچے وہی بھی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہوش کے ناخن لوگ نوجوان بھائیوں, ہوش کے ناخن لوگ سارے انسان, یہ سب چیزیں سود کے نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, معاشرے کے اندر یہ بات پھیلتے جا رہی ہے کہ مسلمان خواتین مسلمان خاتون کو قرضہ دیتی ہیں. 1000 روپے قرضہ دیا, یہ کہا جائے گا 1 مہینے کے بعد مجھے 1100 لوٹا دینا, وہ 100 روپے سود کا ہے. 10,000 روپے قرضہ دیا گیا تو مسلمان خاتون سے کہا جاتا ہے اگلے مہینے 11,000 دینا. او میرے بہن, آپ سود کا پیسہ دے رہی ہیں, وہ بہن سود کا پیسہ لے رہی ہے, دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. حضور کہتے ہیں میں معراج پر گیا, میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ گھر کی طرح ہیں, پیٹ گھر کی طرح پیٹ. حضور فرماتے ہیں میں نے ان کے پیٹ میں سانپ کو چلتے ہوئے دیکھا.
میں نے ان کے پیٹ میں سانپ کو رینگتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہیں, یہ سانپ ان کے پیٹ میں چڑھ رہے ہیں, سانپ ان کو اندر سے ڈس رہے ہیں. جبرائیل نے کہا حضرت یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود دیتے تھے, سود لیتے تھے. آج ان کا حشر یہ ہے ان کے پیٹ کو اللہ نے گھر کی طرح بنا دیا ہے اور سانپ اندر سے ان کو ڈس رہے, کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سود سے بچو, سود سے بچو, اپنے گھر کو سود سے بچاؤ, اپنے محلے کو سود سے بچاؤ. جہاں پر ایسا کچھ چل رہا ہے بچت گٹ کے نام پر, وہاں جا کر بہنوں کو سمجھاؤ یہ سب مت لو, اسلام میں ناجائز ہے, اسلام میں حرام ہے. ابھی آج 23 دسمبر ہے اور کل کو 25 دسمبر آنے والی ہے, جس کو عیسائی دنیا کرسمس ڈے کے نام سے جانتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں عیسائی دنیا کہ کرسمس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے, ان کا کہنا ہے. حالانکہ اس تاریخ میں بہت کلام ہے, بات سمجھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام انتہائی پاک دامن نبی گزرے ہیں اور ان کی ماں انتہائی پاک دامن. عیسیٰ بن مریم ایسی ماں کے بچے ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے ان کے ماں کے بارے میں پاک دامن کا لفظ استعمال کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانا تھے عمران, وہ نبی اور پیغمبر تھے جو مسجد اقصی کے امام تھے. اب عیسائی دنیا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا آسمان پر 32 سال کی عمر میں. اب جو ان کے جانشین تھے, ان کے صحابہ, ان کے متبعین, آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال تک کرسمس ڈے آپ کو نظر نہیں آئیں گا. 300 سال کے بعد جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کرسمس ڈے 25 دسمبر کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی, چلو ہم اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو سناتے ہیں, ان کے پیغام کو سناتے ہیں. اب جب ان لوگوں نے ہر سال 25 دسمبر کو جو ہے اپنی قوم کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سنانا شروع کی, اب ہوا ہے کہ مجمع بہت کم آنے لگا. جب مجمع کم آنے لگا تو آپس سے مشورہ ہوا کہ کچھ نئی باتیں اس میں پیش کی جائیں, جیسا بھائی شراب کا دور رکھا جائے کہ مجلس کے بعد شراب پی اور پلائی جائیں گی. اب وہ مجلس ہونے کے بعد شراب پی اور پلائی جائیں گی تو مجمع بڑھنے لگا. اب شراب سے عیسائی قوم ناچ گانے پر آ گئی, ناچ گانے سے زنا پر آ گئی. اب زنا سے یہ ان کا قومی تہوار جو عیسائی لوگ مناتے 25 دسمبر کو, شاید پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی ہوں گی جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے. شاید دنیا بھر میں اتنا زنا سال بھر میں نہیں ہوتا ہوگا جتنا زنا اس ایک رات میں ہوتا ہے. جتنا ناچ گانا پورے سال میں نہیں ہوتا ہوگا اتنا اس رات میں ہوتا ہے. ارے عیسیٰ علیہ السلام تو توحید پرست تھے, خدا کو ماننے والے تھے اور پگڑی باندھنے والے تھے, داڑھی لمبی رکھنے والے تھے, لمبا کرتا پہننے والے تھے. تم نے کیا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر اس خوشی میں تم شراب پی رہے ہو, اس خوشی میں تم ناچ رہے ہو, اس خوشی میں تم نائٹ کلبوں میں زنا کرتے پھر رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو کیا تھی؟ اللہ اکبر, کیا روحانی نبی اور پیغمبر گزرے ہیں. تو ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نظر نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام سے. اس واسطے کوئی بھی نوجوان 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد ہرگز نہ دیں. بھئی مبارکباد ہرگز نہ دیں.
بلکہ اگر کوئی عیسائی نوجوان نظر آئے تو اسے قرآن کریم کھول کے بتلائیں، بائبل بھی کھولے، قرآن بھی کھول کے بتلائیں۔ دیکھو قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں کتنا صاف صاف لکھا ہے، وہ روحانی نبی ہے، وہ بہترین نبی ہے، اعلیٰ درجے کے انسان ہے، وہ توحید پرست تھے، شراب ان کے دور میں حرام تھی، زنا حرام تھا، تم نے کیا کر دیا؟ تو کرسمس ڈے کے موقع پر بزرگان دین، یہ عیسائی قوم یہ سب تہوار مناتی ہے، مسلمانوں کا تہوار ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چلیے، 31 دسمبر 31 ہیپی نیو ایئر، اس موقع پر بہت سارے مسلمان نوجوان بھی خواب غفلت کے اندر آ جاتے ہیں۔ دیکھو ہیپی نیو ایئر یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، 2022 ختم ہو رہا ہے، 23 شروع ہوگا، یہ سمجھ لو زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور زندگی کا سال کم ہو اور اس پر خوشی ہو، ناچ گانا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب دیکھو ہیپی نیو ایئر کے موقع پر، 31 کے موقع پر پہلے سے ہی سب چیزیں بک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ ہرگز ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اب اس موقع پر بہت سارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان جو کالج میں پڑھتے ہیں، ایک ٹیوشن اٹینڈ کرتے ہیں، ایک ٹیوشن پڑھتے ہیں، وہ شاید اپنے موبائل میں واٹس ایپ پر جو ان کے دوست ہوں گے، برادران وطن، ان کو جی 2023 مبارک ہو، یہ بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مبارک کس بات کے دے رہے ہو آپ کے زندگی کا سال کم ہوا ہے اور آپ کہہ رہے 2023 مبارک ہو؟ اس سے بڑا شاید احمق دنیا میں نظر نہیں آتا ہے۔ مبارک بات دینا ہے، کسی کو بیٹا ہوا ہے، اللہ مبارک کرے، اس کو نیک بنائے، کنوارے کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کا نکاح، یہ ٹھیک ہے، لیکن 31 کے موقع پر واٹس ایپ پر یہ میسج چلانا، اس کو وائرل کرنا کہ آپ کو 31 مبارک ہو، 2023 مبارک ہو، بالکل شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور 31 کے موقع پر لوگ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے 12 بجتے ہیں کیک کٹنا شروع ہوتے ہیں، ناچ گانا، شراب کباب زنا، اللہ حفاظت فرمائے، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اب اس موقع پر دیکھو صبح آپ کو خبر سننے ملتی ہے کہ 31 کے موقع پر نوجوان شراب میں مست تھا، نشے کے اندر مست تھا، بائک بہت زور سے چلا رہا تھا، اچانک بائک کا چاک پھسل گیا اور جوان گرا اور مر گیا۔ 31 کے موقع پر اکثر نوجوان گاڑیاں بہت زور سے چلاتے ہیں اور ریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض نوجوان گاڑی کے ایک چاک کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، ارے کیا کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ نے کتنی محنت سے آپ کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، مجھ سے پوچھو، اگر آپ گاڑی کا ایک چاک اوپر کرتے ہو، خدا نہ خواستہ پیچھے گر گئے تو مر جاؤں گے، آپ تو مر جاؤں گے، لیکن تمہارے ماں باپ کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارے جی بچپن سے پالا پوسا، جوان کیا، بہت سارے زندگی کی امیدیں تمہارے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، شراب پی جا رہی ہیں، پھر جو کالج میں لڑکیاں ہوتی جو ان سے دوستیاں ہوتی ہیں، اللہ بس حفاظت فرمائے۔ تو نوجوان اس موقع پر ہرگز وہاں پر نہ جائیں، اگر آپ وہاں چلے گئے شراب پینا پڑیں گی، اللہ حفاظت کرے آپ کی جوانی کی، کہ ایسا نہ ہو کہ زنا کرنا پڑے، کہ جوا کھیلنا نہ پڑے، کہ ریسنگ کرنا نہ پڑے۔ آپ ان سب کام کے اندر اگر مست رہو گے تو یاد رکھو آپ کے فجر کی نماز چھوٹ جائیں گی، اور زندگی کا اصل مقصد ہے نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو 31 کا موقع یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اگر تم نے 31 کے موقع پر کافروں کی مشابہت کی، زانیوں کی مشابہت کی، شرابیوں کی مشابہت کی، جواریوں کی مشابہت کی، یاد رکھنا قبر میں ان کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے۔ اگر تم نے نیک بندوں کی صحبت کو اپنایا، نماز کو زندگی کا زیور بنایا، تو انشاءاللہ قبر سے اٹھو گے تو نمازیوں کے ساتھ میں اللہ تم کو کھڑا کرے گا۔
قبر سے اٹھو گے تو نیک بندوں کے ساتھ میں ہی اللہ تم کو کھڑا کرے گا۔ ہمارا رشتہ نیک بندوں کے ساتھ میں ہو، ہمارا رشتہ نیک بندے کے ساتھ میں ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا رشتہ شرابیوں سے نہیں ہے، جواریوں سے نہیں ہے، سود خوروں سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ اللہ اس کے رسول سے ہے۔ ہر جوان یہ سمجھ لے کہ 31 کے موقع پر میں نے اپنے موبائل سے واٹس ایپ پر کسی کو مبارکباد نہیں دینا ہے، یہ شریعت نے منع ہے۔ شریعت اصل ہے، ہم اصل نہیں ہے۔ ہماری شریعت جو اللہ نے نازل کی اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کے ذریعے ہم کو ملی ہے، وہ شریعت اصل ہے جو ہمارے سر کا تاج ہے۔ 31 کے موقع پر چاہے آپ کا کتنا بھی جگری دوست ہو، پکا یار ہو، دعوت دیں آؤ فلاں لاج کے اندر، فلاں ہوٹل پر، فلاں ڈانس ہال کے اندر، آپ نے ہرگز نہیں جانا ہے، اپنے فون کو بند کر دینا ہے، کہنا ہے مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں شراب پینے کے واسطے پیدا نہیں ہوا، میں ڈانس کرنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا، میں زنا کرنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا، میں صرف پیدا ہوا تو اپنے رب کے واسطے پیدا ہوا۔ یہ ہر جوان کہیں۔ تو محترم بزرگان دین، یہ چند باتیں تھیں جو کرنا ضروری تھی، جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔